اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقال تعالى في مقام آخر: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا بڑا ہی فضل کرم احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل و آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم رحمت للعالمین شافع المذنبین ساقی کوثر شافی محشر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگ دوستو، گزشتہ جمعہ ہم سب کی زندگی کا مقصد کیا ہو اور پھر آدمی جب مقصد زندگی پر آتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت بھی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اور پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد سنایا کہ چند کاموں پر آدمی اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے. آج اللہ معاف فرمائے، مسلمان چاروں طرف تذبذب کے شکار ہو چکے ہیں. کبھی کچھ حالات ایک مسئلہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا، مسلمانوں کے دوسرے مسئلوں کو چھیڑ دیا جاتا ہے. عجیب طرح کی
بے چینی اور بے قراری کے عالم میں ہندوستان کے مسلمانوں کو جینے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، حقیقت یہی ہے کہ آج اللہ معاف فرمائے ہمارے اعمال میں ایسے بگاڑ آتے چلے گئے، ایسے بگاڑ آتے چلے گئے کہ آج ہم اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مدد سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بزرگوں، دوستوں، میں عرض کر رہا تھا آج اعمال کی بگاڑ پر اللہ کی طرف سے ہونے والے فیصلے آج اللہ معاف فرمائے ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے کر جا رہے تھے تو اس موقع پر آپ نے دیکھا کہ کچھ چیزیں زمین سے آسمان کی طرف جا رہی ہے اور کچھ چیزیں آسمان سے زمین کی طرف آ رہی ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں جو زمین سے آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں، اور جیسے جیسے اعمال جائیں گے ویسے ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے اتریں گے۔ تو بہرحال بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ کی ذمے میں ہم رہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے۔ تو جس طرح معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک تو آدمی چاہیے کہ اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کا دیا ہوا جان، اللہ کا دیا ہوا وقت، اللہ کی دی ہوئی صلاتیں اللہ کے دین پر لگاتا رہے۔ دین کی نسبت پر جب تک یہ لگتے رہیں گی آدمی اللہ کے ذمے میں رہے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا، اس کا ساتھ دینا، اصل تو یہی انسانیت ہے۔ شاعر کہتا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کمی نہیں تھی، کروبیاں کی ہیں۔ کروبیاں کہتے ہیں فرشتوں کو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے فرشتوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ ماشاءاللہ جو طواف کرتے ہیں بیت اللہ کا، 7 چکر پورا کرنے پر ایک طواف ہوتا ہے۔ اس لیے میں عام طور پر جن لوگوں کا، جن ہمارے بھائیوں کا حج باقی ہے، یعنی مثال ماشاءاللہ وہ حج کا فارم ڈالیں گے، 13 سپٹمبر تک اس کا ٹائم ہے، تو فارم ڈالنے کے ساتھ ساتھ ہی تیاری شروع کر دو۔ ایسا نہیں کہ اب حج کو جانے کے لیے 8 دن 10 دن 15 دن باقی ہے، دعوتیں کھاتے کھاتے ماشاءاللہ حج کو چلے جاؤ، یہ نہیں ہے۔ تیاری یہ ہے جیسے آپ نے فارم ڈالا تو پہلی تیاری یہ ہے کہ پیدل چلنا شروع کرو، واکنگ کرنا شروع کرو، لبیک سیکھتے ہوئے تمہارے قدم پڑتے رہیں گے۔ آپ کی نیت ہو گئی ہے کہ میرا حج آسان ہو، حج میں مجھے چلنا آسان ہو، تو اب ماشاءاللہ قدم قدم پر آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ دوسری تیاری یہ ہے کہ سیکھنا شروع کرو، حج کے اندر فرائض کتنے ہیں، حج کے اندر واجبات کتنے ہیں۔ لبیک، اللہ معاف فرمائے، گزشتہ سال ہی یہ جو حجاج کرام جانے والے تھے وہاں ان کے قرآن کے حلقے بھی لگتے ہیں، یہ عیدگاہ فوربلاگ کے اندر بیٹھے تو کئی سے جو ہے حجاج کرام ساتھ بیٹھے۔ یہ کسی کی توہین کرنا مقصود نہیں ہے، فکر دلانا مقصود ہے۔ ایک حاجی صاحب بیٹھے، سورہ فاتحہ نہیں آ رہا، بڑا دکھ ہوا، بڑا رنج ہوا، سورہ فاتحہ کی شروع کے 3 آیتیں نہیں پڑھ سکے، اب کیا خاک حج کریں گے؟ تو اس لیے بزرگوں، دوستوں، حج کے ارکان کو سیکھنا شروع کرو، فرض کیا ہے، واجبات کیا ہے، لبیک کیسا پڑھا جاتا ہے، یہ سیکھنا شروع کرو۔ عمرہ جا رہے ہیں تو عمرے کے اندر چاہے رہبر اور ٹور آپریٹر آپ کے ساتھ ہو، کئی ٹور آپریٹر تو اللہ معاف فرمائے ایسے انہیں خود پتہ نہیں رہتا، تب بھی 1 مہینہ پہلے سے اس کی تیاری کرو، 1 مہینہ پہلے سے واکنگ کرو، 1 مہینہ پہلے سے عمرے کے آداب اور ارکان سیکھ کر جاؤ۔ سیکھ کر جائیں گے تو صحیح معنی میں عمرہ ادا ہوگا، ورنہ اللہ معاف فرمائے دوستوں پھر پتہ نہیں یہ آدمی کیا سے کیا کر بیٹھتا ہے اور کتنی غفلتوں میں اللہ حفاظت فرمائے وقت گزار کر آ جاتا ہے۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب وہاں جو سیکھ کر نہیں جاتے، یہ ایک ماشاءاللہ چکر لگاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ایک طواف ہو گیا، 7 چکر لگے تو 7 طواف۔ ایک عورت جو ہے، ہم جب گئے تھے تو اوپر تھے، انہوں ہماری جو ہے ماشاءاللہ گروپ کی عورتیں تھیں، ان سے پوچھے کہ عمرہ کیسا کرے، تو انہوں بتائے ہو ایسا کیا آپا، ہمیں طواف کرے 14 چکراں کے ساتھ۔ اچھا چلو ایکسٹرا ہو گئے، کوئی بات نہیں، صفا مروہ کی سعی بھی 14 چکر کرے، صفا سے مروہ جا کو، مروہ سے ریپیٹ صفا کو آئے تو 1 چکر سمجھے 14 چکراں ہوئے، پنڈلیاں بھی اچھا نا ماشاءاللہ گھٹ ہوگی، اب چلنے کی طاقت نہیں، تو پتہ نہیں کیا کیا گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سیکھ کر کرنا، سمجھ کر کرنا، جان کر کرنا، جانے سے پہلے تیاری کر کر جانا۔ تو یہ 7 چکر کعبۃ اللہ کا جو طواف ہوتا ہے، برابر آسمانوں میں بیت المعمور ہے، وہاں پر 70,000 فرشتے ایک مرتبہ آ کر ماشاءاللہ طواف کرتے ہیں۔ 7 چکر کتنے فرشتے لگا رہے ہیں؟ 70,000 فرشتے۔ پھر وہ فرشتے طواف کر کر فارغ ہوتے ہیں، دوسرے 70,000 فرشتوں کی اور ایک جماعت آتی ہے، یہ فرشتے جو ماشاءاللہ طواف کر کر آگے بڑھ گئے، قیامت تک پھر دوبارہ ان کا نمبر نہیں آئے گا۔ اس طرح اللہ کی عبادت کے لیے فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اصل انسانیت تو یہ ہے، انسان تو ہے کہ دوسروں کے دوستوں کام آئے، کوئی مریض، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، اس کا ساتھ دیں، اس کی خیر خیریت پوچھیں۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بیمار ہو تو اسے جا کر تسلی دو، اسے جا کر تسلی کی بات کرو، اس سے موت نہیں ٹلے گی، لیکن بیمار تمہاری باتوں کی وجہ سے مطمئن ہو جائے گا۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہمیں عیادت کا طریقہ معلوم نہیں، شوگر ہے سو پی نہ کرے بعد جلدی مر جاتا، ہاں ہارٹ ہے سو چکنا کھانا کرے با 4 دن جانے سے پہلے 2 دن میں چل گیا تھا۔ یہ ایسے باتیں نہیں ہیں، بلکہ تسلی کی بات کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہے، لا باس طہورا انشاءاللہ آمنین، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ تمہیں صحت دے دیں گے، شفا دے دیں گے۔ بہرحال اسی طرح بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، کہ وہ آدمی جو صبح و شام مسجد کا عادی بنتا ہے، مسجد میں وقت گزارتا ہے، وہ اللہ کے ذمے میں آتا ہے۔ اسی کے متعلق چند روشنی ڈالنا تھا، لیکن وقت آج بھی ساتھ نہیں دے سکا۔ امام کا معاون اور چوتھا کہ 5واں آدمی کسی کا برا نہ چاہنے والا، یہ 5 قسم کے آدمی اللہ کے ذمے میں ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت میں ہوتے ہیں۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہمارے اعمال ایسے بگڑے جس کی وجہ سے آج یہ باطل کی آنکھیں اور یہ متعصب پسند لوگوں کی آنکھیں آج اسلام پر، مسلمانوں پر پڑ رہی ہیں۔ انہی میں سے ایک اللہ معاف فرمایا، آپ حضرات تو جانتے ہیں، وقف بورڈ کا، اوقاف کا مسئلے پر آج حکومت ہاتھ ڈال کر بیٹھی ہے۔ یہ اوقاف یا وقف کیا ہے دوستو؟ جو کوئی چیز اللہ کے لیے آدمی دے دیتا ہے اسے اوقاف اور وقف کی چیزیں کہا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے برابر چلا آتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احد کے موقع پر، احد سے جب آپ فارغ ہوئے، مخریق نامی یہودی آدمی نے اپنے 7 کھجور کے باغات، کھجور کے باغیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے فرما دیا۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کے ذمے ہے، آپ جیسے چاہیں سے استعمال کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسلمانوں میں اور غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وقف کر دیا کہ اس کھجور، اس باغ سے جتنی آمدنی آئے گی وہ ساری کی ساری آمدنی ان لوگوں کے لیے ہے۔ حضرات صحابہ کا بلکہ مزاج تھا، موقع تلاش کرتے تھے، موقع تلاش کر 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 اپنے مال کو لگاتے۔ جی 4 پارے کی شروع کی آیت یہ نازل ہونا ہی کیا تھا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ نیکی کے کامل درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنے محبوب اور پسندیدہ چیزیں وہ اللہ کے لیے وقف نہ کر دیں، اللہ کے راستے میں نہ لگا دیں۔ یہ آیت نازل ہونا تھا، صحابہ بے چین و بے قرار تھے اور اپنی پسندیدہ محبوب چیزیں تلاش کر 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 دوستو اللہ کے راستے میں لگاتے تھے۔
آج اللہ معاف فرمائے، ایک دور تو وہ تھا کہ بچی کچی چیزوں کو دوسروں کو دینے کا اہتمام ہوتا تھا، پڑوسیوں کو، غریبوں کو، مانگنے والوں کو۔ آج اللہ معاف فرمائے جتنی چیزیں آج زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، آدمی اتنا ہی پریشان ہوتا جا رہا ہے، بلکہ اتنا ہی اس کی غلامی اختیار کر رہا ہے۔ فریج آیا تو پھر یہ معاملہ ختم ہونے لگا، اب بچا کچا فریج میں رکھو، 1 دن رکھو، 2 دن رکھو۔ ایک ساتھی بتانے لگے مولانا بقرعید میں رکھا سو گوشت ربیع الاول تک کام آیا، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ معاملہ موبائل نکلا تھا، اب اس طرح اس پولیس والے نے یہ بتا کر گیا اسے ضرورت کے درجے میں استعمال کرو، اسے حد سے زیادہ استعمال نہ کرو۔ آدمی گویا موبائل کا غلام بنتا چلا گیا کہ نماز سے پہلے اسے دیکھو، نماز کے بعد فوراً اسے دیکھتا ہے، کیا بولے تو کہیں میری نماز قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، کہ اس کا OTP آیا کیا، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو جتنی چیزیں نکلتی ہیں زیادہ ہوتی ہیں، آدمی اس کی غلامی اختیار کرتا جاتا ہے۔ بہرحال بزرگوں، دوستو، بھائیوں، حضرات صحابہ کا مزاج تھا وہ اللہ کے دین کی نسبت پر لگا۔ خیبر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حصے میں ایک زبردست زمین آئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر وہ پھر مسلمانوں میں، غریبوں میں، یتیموں میں ماشاءاللہ اسے وقف کر دیا کہ اس زمین سے جو آمدنی ہوگی وہ ان کے استعمال کے لیے ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تو واقعہ مشہور ہے کہ مدینے میں پانی پینے کی قلت، اب ایک یہودی کا جو ہے کنواں ہے اور اسے پیسوں سے خرید کر پیا جا رہا ہے۔ وہ دور تو کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، ایسے حالات میں، اور مسلمان جو ہے غربت میں، فاقوں کی حالت میں پیسے دے کر پانی کہاں سے خریدیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، جو مسلمانوں کے لیے کنواں خریدے اللہ اس کے لیے جنت اور جنت کے محلے جو آسان کر دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، یہودی سے معاملہ کیا تو اس یہودی نے کہا آدھا بیچتوں، آدھا نہیں بیچتا، بوڑی میں آدھا کیسا ڈیوائڈ کریں گے؟ تو یہودی کہنے لگا کہ 1 دن تمہارا ہوگا، 1 دن میرا ہوگا۔ 16,000 چاندی کے سکے دے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ اب یہ یہودی جو ہے 1 دن اپنا بیپار کر رہا ہے، پانی بیچ رہا ہے، 1 دن مسلمانوں کے حق میں آ رہا ہے۔ تو عثمان نے اعلان کیا اس پانی سے سبھی استعمال کریں، مسلمان بھی استعمال کریں، غیر مسلمان بھی استعمال کریں۔ اب ماشاءاللہ سارے کے سارے کنویں کے پاس آ رہے ہیں، پانی جو ہے لے کر فری میں جا رہے ہیں۔ دوسرے دن یہودی اپنا دکان کھول کر بیٹھا ہے، کوئی پانی خریدنے والا نہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہوا، میرا بیپار تو ٹھپ پڑ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اس نے معاملہ کیا اور 16,000 چاندی کے سکوں میں، یعنی پورے 35,000 میں دوستو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ آج بھی جو لوگ عمرے کو جاتے ہیں، بعد میں بھی جب فاقہ تھا، نہر زبیدہ، حضرت زبیدہ خاتون رحمۃ اللہ علیہا جب دیکھا کہ مکے میں پانی کی قلت ہے، بغداد سے انہوں نے پانی کی سبیل چلائی۔ تو بزرگوں، دوستو، ایک ہوتا ہے صدقہ وقتی طور پر اس کا اجر و ثواب، ایک ہے وقف کر دینا۔ جو چیز اللہ کے نام پر ہمیشہ کے لیے دے دی جاتی ہے، جب تک وہ چیز رہے گی، جب تک وہاں سے کوئی خیر کا کام ہوتا رہے گا، دوستو برابر اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ یہ چیز ماشاءاللہ پہلے سے چلی آ رہی ہے، لیکن اب حکومت نے اس پر بھی ہاتھ ڈالا کہ وقف ترمیمی بل ہم پاس کریں گے اور کلکٹر کے حوالے کیا جائے گا، مسلمانوں سے لیا جائے گا، اور بتایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے کہ اس سے اوقاف کی، مسلمانوں کی پراپرٹی کی حفاظت ہوگی۔ عام طور پر وہ جملہ کہا جاتا ہے کام نہیں سو حجام بلی کا سر منڈیا کہتے ہیں۔ تو اس حکومت کو کوئی کام نہیں ہے، ارے اوقاف تو تمہاری بھی ہے، تمہارے بل پاس کرو، تمہارے کام کرو، خواہ مخواہ اس مسلمانوں کے پیچھے پڑھ کر، اسلام کے پیچھے پڑھ کر یہ اصل میں اس پراپرٹیز کو یہ اپنے قبضے میں اور اپنی ملکیت میں لینا چاہتے ہیں، اور کئی قبرستانوں کی جگہ اور کہیں عیدگاہوں کی جگہ اور بھی بہت سارے جگہوں پر دوستو یہ اپنا قبضہ جما کر بیٹھیں گے۔ ارے بھائی کون سا تو خیر کا کام کیا، کون سا اچھا کام کیا، تیرے ذات پر بھروسہ کیا جائے۔ تب سے طلاق ثلاثہ کا بل پاس کیا گیا، اور پھر بابری مسجد تک کا معاملہ، ارے جبکہ حکومت نے، جج نے یہ صاف لکھ دیا ہے یہاں کوئی مندر کو گرا کر
مسجد نہیں بنائی گئی، اس کے باوجود تم نے ہمارے صبر کا امتحان لیا۔ مسلمانوں اب تو جاگو، اب تو جاگو، کب تک سوتے رہو گے؟ دو کام کرو، ایک اللہ کے سامنے اپنے مسائل کو رکھو، دوسری بات اپنے بڑوں کی سرپرستی میں، اپنے ذمہ داروں کی سرپرستی میں جو ضرورت پڑے گی اس کے خلاف چل کر اپنے دوستوں، اپنے شریعت کی اور پھر شعار کی، اسلامی شعار کی تحفظ کی حفاظت کرو۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیسا ایمان تھا، کیسی غیرت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے اَيُنْقَصَ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، ارے دین میں کچھ کمی ہو جائے اور ابوبکر زندہ رہے، یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انتہائی نرم دل مزاج کے، لیکن جب دین کا معاملہ آیا تو آپ نے کہیں کمپرومائز نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی آدمی زکوٰۃ میں اونٹ دیتا تھا اور اس اونٹ کے ساتھ رسی بھی دیتا تھا، اگر آج کوئی مجھے زکوٰۃ دینے کے لیے آئے، اونٹ دے اور اونٹ کی رسی ساتھ میں نہ دے، تب بھی میں اس کے ساتھ جدال کروں گا، تب بھی میں اس کے ساتھ جھگڑ پڑوں گا۔ بزرگوں، دوستو، بھائیوں، اپنے اندر غیرت کو پیدا کریں، ایک ایک چیز میں کمی آتی جائے، ایک ایک چیز پر وہ قبضہ کرتا جائے اور مسلمان بے غیرت ہو کر بیٹھ جائے۔ اس لیے بزرگوں، دوستو، بات لمبی ہو جائے گی، آج کھل کر بات کرنا تھا، وقت جو ہے دوستو وہ کٹ گیا بیچ میں سے۔ اتنا تو ضرور کریں کہ اپوزیشن لیڈروں نے مل کر بڑی زبردست جو ہے اس کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر جو اور ایک جوائنٹ پارلیمنٹ جو ہوتا ہے اس میں انہوں نے لے جا کر اس کو رکھ دیا ہے۔ اب ان کی طرف سے بات ہے کہ 20 کروڑ 25 کروڑ جو مسلمان سارے ہندوستان میں رہتے ہیں، ان میں سے اگر 50 لاکھ بھی اس بل کی مخالفت کریں تو ہم اس بل کو پاس ہونے نہیں دیں گے۔ تو اس لیے ماشاءاللہ ذمہ داروں نے باہر جو ہے QR کوڈ لگایا ہے، اسکینر لگایا ہے، جاتے جاتے اپنے موبائل میں ضرور دوستوں اسے اسکین کرتے ہوئے جائیں۔ اسکین کریں گے تو آخر میں، سب سے آخر میں آپ کا نام جی میل کے ذریعے سے آپ کا نام لکھ کر اور آپ کا ایریا، آپ کا اسٹیٹ لکھ کر دوستو تیر کا جو نشان ہوتا ہے اس سے صرف میل کر دینا ہے۔ اتنا بھی کر لیں گے تو ماشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بل پاس ہونے سے رہ جائے گی اور مسلمانوں کی جو اللہ کے لیے انہوں نے جائیداد کو وقف کیا ہے وہ زمینیں دوستو ہماری محفوظ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ باطل کی اسکیموں سے اور باطل کی نظروں سے اللہ پاک اسلام کی، اہل اسلام کی، مسلمانوں کی پوری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھی ہیں سنت